من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دیں۔ خواتین و حضرات، آج کی بات انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 51 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً سے ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرماتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، 8 انعامات میں سے وَإِذْ وَاعَدْنَا آج بنی اسرائیل پر تیسرے انعام کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان لوگوں کو دریا کے اس پار پہنچایا، یہ لوگ وہاں رکے، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے کوہ طور پر۔ جب وہاں پہنچے تو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ 30 دن یہاں قیام کریں گے، 31ویں دن ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ قرآن پاک نے سورہ الاعراف میں فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30۔ آج کا سبق ہے، آپ دیکھیے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 40 کو کہا جاتا ہے، جس طرح لوگوں نے 40واں بنایا ہوا ہے، جی امام حسین کے 40 پر جا رہے ہیں 40، حالانکہ یہ بدعات۔ تو 40 آج کا سبق ہے، اور سورۃ اعراف کے لفظ ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا، لیکن اس کی تفصیل یہ تھی کہ آپ روزہ رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، حدیث میں آتا ہے جب 30 دن پورے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے شام کو مسواک کر لی۔ کیوں کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ روزے دار جب دن بھر روزہ رکھتا ہے، شام کو اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کلیم اللہ نے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ نے سمجھا کہ اللہ سے بات ہونی ہے، ہم کلام نے مسواک کر لینا چاہیے تاکہ یہ منہ کی بدبو دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی تیاری کی، وقت 30 دن مکمل ہوئے، جب رب کی جناب میں پہنچے اللہ نے فرمایا کلیم یہ کیا کیا؟ اللہ جی یہ تو بدبو پیدا ہو رہا، حالانکہ وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے، میں اللہ کو یہ مشک و عنبر و کستوری سے زیادہ اچھی اور پیاری لگا کرتی ہے۔ جائیں واپس، 30 نہیں اب 10 روزے اور رکھ کر 10 روزے اور رکھوائے، پھر کنڈیشن وہی پیدا ہو گئی، منہ کے اندر بدبو اور سمیل آنا۔ اللہ نے کہا اب آئیے، پہلے وعدہ تھا 30 کا، پھر مسواک کر لینے کی وجہ سے
10 دن اور بڑھائے، اس لیے آج کا سبق ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، حالانکہ تھے 30 پھر 10 دن۔ اب یہاں رک کر 3 باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ ایمان علی بیویاں اب آپ کہیں اے نہ سمجھ لینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، اللہ نے کہا جناب من یہ کرو، بدبو پیدا ہونی چاہیے، ہم اکئی مسواک چھوڑ دیں۔ میرے آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ میرے آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا گے۔ السواک لکل صلاۃ، مسواک کا ہر نماز کے ساتھ تعلق ہے، مسواک کا ہر وضو کے ساتھ تعلق ہے۔ خواتین و حضرات، مسواک کے حدیث مبارک میں 70 فائدے بیان کیے گئے، اور سب سے کم فائدہ یہ ہے جو شخص، جو عورت اور مرد مسواک کو اپنا معمول بنا لیتے گئے، اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا اور مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دیا کرتے گئے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ دانت بھی نکلی ہے اور مسواک کے رگڑے دیتا ہے، دانت چلے جاتے گئے۔ سنت ایسی عمل، مجبور اور معذور جو شرعی عذر ہے ان کے لیے علیحدہ حکم ہوا کرتا گئے۔ خیال کر لیجئے، جو مجبور ہے، جو معذور ہے، جو شرعی حکم رکھتا گیا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لکڑی کا مسواک مارے، وہ انگل پھیرنے سے بھی اللہ ثواب عطا فرما دیتے گئے۔ نمبر 3، تیسری بات کہ ایک طرف مسواک ہے اور ایک طرف برش کا مسئلہ ہے۔ اب ان کا حکم کیا ہوگا؟ خواتین و حضرات، مسواک کا جہاں سنت عمل ہے وہاں صفائی بھی اس سے مقصد ہے۔ آپ برش کر لیتے گئے، آپ کی صفائی ہو جاتی ہے، سنت ادا نہیں ہوا کرتی۔ آپ برش کریں، اسلام آپ کو دین منع نہیں کرتا، آپ کیجئے برش، آپ عادت ہے آپ کرتے رہے، لیکن جو سنت ادا ہوگی وہ لکڑی کا مسواک استعمال کرنے سے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں پہنچے، 30 دن کا وعدہ تھا، 10 دن اور اللہ نے بڑھا دیے۔ اب جناب من 40 دن پورے ہوئے اور یہ مکمل چلا ہوتا گئے۔ کچھ علماء کا خیال یہ گئے کہ قرآن پاک کی بات اپنی جگہ گئے، 40 دن کا جو پروسیس ہے انسان کی تخلیق سے لے کر اختتام تک ہر مرحلے میں، آپ دیکھیے جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ابتدا کے 40 دن وہ پانی کا قطرہ گئے، پھر اگلے 40 دن وہ خون میں بدلتا گئے، پھر اگلے 40 دن وہ لوتھڑے میں بدلتا گئے۔ تو رب تعالیٰ نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، جب وعدہ لیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً، 40 راتیں۔ اب خیال کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ رات ہے تے دن والی چھٹی ہے۔ بیویاں روزہ دن کا ہوتا ہے، رات کا نہیں ہوا کرتا۔ رات کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جب رات آ گئی تو دن اس میں بطریق اولا آ گیا گئے۔ موسیٰ 40 لیلًا، وعدہ لیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے ایک بچڑے کو بنا لیا معبود، تم نے گائے کے بچے کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے آپ کو شرک سے محفوظ فرما دے۔ خواتین و حضرات، قرآن اشارہ کرتا گئے، اصول کی کتاب ہے، یہ کوئی ناول تے اخبار نہیں ہے کہ لے کر بیٹھ جائے ساری رپورٹی فلانی کہانی فلانی بات، یہ نہیں، اشارہ ہوتا ہے قرآن میں۔ ثم اتخذتم العجل، لفظ پڑھیے، ثم اتخذتم العجل کہتے ہیں بچڑے کو، عجل کہا جاتا ہے گائے کے بچے کو۔ اب ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام، پہلے یہ بات رکھیے یاد ذہن میں کہ موسیٰ نام کے 2 لوگ ہیں، ایک یہ اللہ کا پیغمبر کلیم موسیٰ، اور ایک سامری بے ایمان کم بخت جو بندوں کو گمراہ کر رہا تھا، اس بے وقوف کا نام بھی موسیٰ ہے۔ سامری کی ماں نے
جب یہ پیدا ہوا تو اس کو پہاڑوں میں ڈال دیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں ڈالا تو جو سامری ہے اس کی جو مانگ ہے، سامری جس نے لوگوں کو بہکایا گمراہ کیا، اس کا اصل نام موسیٰ ہے، اس کو ماں نے جب پہاڑوں میں ڈالا تو روایات و احادیث میں آتا گئے اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگا دی، روزانہ جبریل امین آتے اس کے منہ میں صبح شام دودھ ڈال کے چلا جایا کرتا تھا، اس کو جبریل نے پالا پر وہ کافر بے ایمان ہو گیا، یہ اس کو فرعون کے گھر میں پالا، ادھر اللہ نے اس کو نبی اور رسول بنا دیا گئے۔ عرب کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے مولا حیران ہوں، وہ جسے جبریل پال رہا گئے وہ بے ایمان ہو جاتا گئے، اور جو فرعون کے گھر جوان ہو رہا ہے وہ اللہ کا نبی تھے، رسول بن رہا گئے، یہ تقسیم اس کی اپنی گئے۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے، ادھر بنی اسرائیل نے، یاد رکھیے یہ بات، کن لوگوں نے؟ بنی اسرائیل جو موسیٰ کے رشتہ دار تھے، ان کی کوئی شادی بیاہ کا فنکشن تھا، یہ لوگ گئے فرعونی لوگوں کو کہا آپ اپنے جیولری، آپ اپنے زیور، آپ اپنی بالیاں، چوڑیاں، کانٹے وغیرہ یہ دے، ہم شادی بھگتا کر واپس کر دیں گے۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو، اب یہ واپس کرنے جاتے تھے پھنستے، وہ پوچھتے وہاں کہاں جا رہے گو؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو رات کو کہا کہ نکلو، واپس جائیں تو پھنستے گئے، ادھر دریا پار کیا، موسیٰ اللہ کے پاس گئے، سامری نے پوچھا حال سناؤ کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا یہ زیور ہیں، یہ جیولری ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی۔ اس نے کہا او یہ تو گناہ کر لیا تم نے، مجھے دو، ادھر دو۔ اس ظالم نے کیا کیا، اس سونے کو پگھال کر گائے کا بچے کی شکل، بچڑے کی شکل بنا لی، آر پار سوراخ رکھ دیا، آر پار سوراخ رکھ دیا۔ اب کیا ہوا کہ ہوا جو گزرتی نا وہ آوازہ، آپ سمجھدار گئے، آپ روشن دان سے رکھیں، ہوا گزرے گی آوازہ ہوگا، پائپ رکھ دے آوازہ، آر پار ہوا گزرے آواز، جب آوازہ دینے لگا وہ بچڑا باں باں کرنے لگا تو انہوں نے کہا یہ کیا بن گیا؟ اس سامری نے پھنسانے کے لیے کہا موسیٰ بھول گیا ہے، خدا اس کے اندر آ گیا، خدا باتیں کر رہا ہے۔ اب قوم کے اکثر لوگ شرک کرنے لگے، گائے کے بچڑے کو خدا بنا بیٹھے۔ اللہ کہتے ہیں ثم اتخذتم العجل، تم نے موسیٰ کے وہاں جانے کے بعد گائے کے بچے کو معبود بنایا، اس کی پرستش کرنے لگے، وانتم ظالمون، تم تو بڑے ہی ظالم تھے، شرک کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آپ نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جن جن عورتوں مردوں نے گائے کے بچڑے کی عبادت کی ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی سزا یہ ہے، ان کی توبہ قبول تب ہوگی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی معاف کیا ہم نے تمہیں اس کے بعد، وَذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرے شکریہ ادا کرو، تاکہ میں اللہ نے جو تمہیں معاف کیا ہے تم اس کا بھی شکر ادا کرو۔ لیکن اگر اب یہاں دو باتیں یاد کر کے جائیے گا، بیویاں عام آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ قتل کرانا یہ تو بڑی بات ہے، اگر قتل نہ ہوتے مر جاتے شرک پر ہمیشہ جہنم تھی۔ یوں اللہ نے معافی کا سلسلہ کیا کہ شرک کی سزا ان کو ختم کر دیا گیا، لیکن آگے جنت کا معاملہ ہو گیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کے بعد عمل والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما